اہل بیت سے محبت کرتے ہیں حضور کی محبت کی وجہ سے، اور صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں حضور کی محبت کی وجہ سے۔ اور جو بندہ اہل بیت کو چھوڑ کر صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ کرے، شریعت میں اس کی محبت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور جو بندہ اہل بیت کو چھوڑ کر محبت کرے اور صحابہ کرام سے محبت کرے، اس کی محبت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور جو دوستو بزرگوں صحابہ کرام کو چھوڑ کر اہل بیت سے محبت کرے، شریعت میں اس کا بھی اعتبار نہیں۔ ہم نے دونوں ہستیوں کو اپنے ساتھ ملا کر چلنا ہے اور حضور کی وجہ سے چلنا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتیں عطا فرمائے، اور فرمایا کہ میری ذات کے ساتھ محبت کرو خدا کی محبت کی وجہ سے، اور فرمایا کہ میری وجہ سے اہل بیت سے محبت کرو، میری وجہ سے اہل بیت سے محبت کرو۔ آپ کے دوستوں بزرگوں ذوق کے لیے ایک بات بیان کرنی ہے، تاریخ الخلفاء میں موجود ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے حوالے سے اس سے پتہ چلے گا کہ جب شان غلاموں کی اتنی بلند ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں مجھے خواب آیا، آپ فرماتے ہیں مسجد نبوی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نماز کے بعد ایک عورت آئی، کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آئی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نماز کے بعد میرے محبوب علیہ السلام بیٹھ کے جب کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا، میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو فرمایا تقسیم کرو۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میں نے تقسیم کرنی شروع کی۔ آپ فرماتے ہیں جو پیچھے رہ گئی سرکار کی بارگاہ میں پیش کی، سرکار نے ایک کھجور اٹھائی اور مجھے دے دی، اور فرمایا کہ جو پیچھے بچ گئی ہیں انہیں ازواج مطہرات کے حجروں میں پہنچا دو۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، فجر کا وقت تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں پہنچا، آپ فرماتے ہیں کہ ممبر رسول پر سیدنا فاروق اعظم ہے، یعنی مصلی رسول پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی، آپ فرماتے ہیں نماز کے بعد جب سیدنا فاروق اعظم بیٹھ گئے، آپ فرماتے ہیں اسی طریقے جو میں نے خواب میں منظر دیکھا تھا کھجوروں کا، آپ فرماتے ہیں ایک عورت آئی اس نے کھجوریں پیش کی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے علی مرتضیٰ شیر خدا تقسیم کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تقسیم کی، فرمایا کہ ایک کھجور سب کو دی، فرمایا کہ جو پیچھے رہ گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی، آپ نے ایک کھجور اٹھائی اور مجھے دی، فرمایا کہ باقی ازواج مطہرات کو حجروں میں پہنچا دو۔ اب سنیے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں وہی انداز جو سرکار کا انداز تھا، جس طریقے سرکار نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کھجور تقسیم کرنے کا، اسی طریقے خلیفۃ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اور خلیفہ تو سیدنا فاروق اعظم نے مجھے حکم دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اصرار کیا ایک کھجور مجھے اور دے دو۔ اب سنیے جواب، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اگر خواب میں اگر حضور دو دیتے، آپ فرماتے میں بھی دو دے دیتا، جب سرکار نے بھی دو دی، فرمایا کہ عمر کون ہوتا ہے دو دے، تو پتہ چلا یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ دوستو بزرگوں الحمدللہ کچھ لوگ یعنی نعرہ لگاتے دامن یعنی مست کلندر علی دا پہلا نمبر، دم دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ دوستو بزرگوں اہل سنت و جماعت نعرہ لگاتے ہیں دم دم مست کلندر ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر۔ الحمدللہ ہم جس طریقے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو خلافت کی ترتیب دی ہم اس طریقے مانتے ہیں۔
حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، حضور کی محبت کی وجہ سے مانتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق ہے، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، اور خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان ہے، اور خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی شان والا ہے، ہر صحابی عظمت والا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان تھوڑی ہے کہ سرکار مدینہ سے نے فرمایا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ کا چہرہ دیکھ رہے تھے، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ابا جان میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ علی المرتضیٰ شیر خدا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان آپ نے سنی ہے، آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنے بھی علوم ہیں، ہر طریق اور ہر خوشی کا علم قرآن میں موجود ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں جتنے بھی علوم ہیں، قرآن میں جتنے بھی علم ہے، فرمایا کہ وہ سارا کا سارا سورۃ فاتحہ میں ہے، اور فرمایا کہ جو سورۃ فاتحہ کا علم ہے بسم اللہ میں ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بسم اللہ کا علم ہے وہ با میں ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ جو با کے نیچے نقطہ ہے وہ میں ہوں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان ہے۔ دوستو بزرگوں، جس کی وہ جو شان ہے، جس کی شان ہے اس کی حق میں، جس کو جو عظمت ملی ہے، جو شان ملی ہے، حضرت محترم جو بلندی ملی ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے ملی۔ حضرت محترم رسولوں کو جو رسالت ملی ہے، رسولوں کو جو رسالت ملی ہے صدقہ آمنہ کے لال کا، نبیوں کو جو نبوت ملی ہے دامن مصطفیٰ سے، حضرت ابوبکر صدیق کو جو صداقت ملی ہے دامن مصطفیٰ سے، سیدنا فاروق اعظم کو جو عدالت ملی ہے دامن مصطفیٰ سے، حضرت عثمان غنی کو جو سخاوت ملی ہے دامن مصطفیٰ سے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو جو بہادری ملی ہے دامن مصطفیٰ سے۔ دوستو بزرگوں، اگر کسی کو علم ملا تو دامن مصطفیٰ سے، حضرت محترم مفسر کو تفسیر ملی ہے دامن مصطفیٰ سے، اور ولیوں کو ولایت ملی ہے دامن مصطفیٰ سے،